السلام علیکم، میں ہوں عریشہ پرویز اور آپ کو اپنے چینل آل ان ون میں کرتی ہوں خوش آمدید۔ آج کی میری ویڈیو ہوگی عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے، اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو کچھ بھی ہوتا رہا اس حوالے سے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ عمران خان کی گرفتاری وہ القادر ٹرسٹ کیس میں کی گئی، ایسا تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے اس حوالے سے وہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا وہ بہت زیادہ ضروری میں سمجھتی ہوں، کیونکہ اس کے بعد وہ ایک گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور پارٹی کی سینئر قیادت، مطلب کہ پی ٹی آئی کی سینئر موسٹ قیادت کو وہ گرفتار کیا جاتا رہا۔ اس میں فواد چودھری شامل ہے، اس میں وہ کئی رہنما شامل ہیں، اس میں شاہ محمود قریشی بھی شامل ہیں، اس میں وہ علی محمد خان بھی شامل ہے، اور وہ اس کے علاوہ دیگر اور رہنما بھی اس میں وہ شامل ہیں۔ اس میں عورتوں کو بھی نہیں بخشا گیا، اور خواتین رہنما بھی اس میں شامل ہیں، اور ہم نے ایک مسلسل وہ گرفتاریاں دیکھی۔ اگر آپ اس چیز کو جسٹیفائی بھی کرنا چاہیں تو سوری ٹو سے ایسا وہ آپ نہیں کر پائیں گے۔ جن لوگوں کی بھی جانب سے یہ گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، یہ اگر وہ اس چیز کو جسٹیفائی بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان وہ اگر کسی کرپشن میں ملوث ہے بھی، لیٹ سپوز کہ اگر کوئی کرپشن میں ملوث ہے بھی، تو ان کی گرفتاری کے فوراً بعد وہ دیگر پارٹی رہنماؤں کو بھی وہ گرفتار کر لینا، یہ وہ سمجھ سے بالاتر ہے بات، اور سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، اور یہ سمجھانے کے لیے وہ ضروری ہے کہ یہ بھی بتایا جائے کہ کن کن کیسز میں ان رہنماؤں کو اٹھایا گیا ہے، کیونکہ اب تک وہ ایز سچ وہ یہ نہیں بتایا گیا کہ ان پہ کیا چارجز لگے ہیں، کیا دفعات لگی ہیں، کس کیس میں وہ ان کو اٹھایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ عمران ریاض خان کو بھی وہ گرفتار کیا گیا ہے، جو کہ سینئر موسٹ صحافی ہیں۔ آفتاب اقبال کو بھی وہ گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کی بیٹی نے وہ دعاؤں کی اپیل بھی کی ہے۔ اس پہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ ایک طریقے کی پری پلان وہ مہم چلائی جا رہی ہے، ایک طریقے کی پری پلان وہ چیزیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ جہاں سینئر موسٹ قیادت کو گرفتار کیا جا رہا ہے، وہاں ان صحافیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے جو پی ٹی آئی کے حق میں بولا کرتے تھے، یا پی ٹی آئی کے لوگوں کی آواز پہ لبیک کہتے تھے، یا کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے متعلق وہ انفارمیشن دیتے تھے یا ان کے حق میں بولتے تھے۔ جب بھی ہم نے دیکھا کہ 25 مئی کا واقعہ ہو یا 8 مارچ کا واقعہ ہو، یہ لوگ رجیم چینج آپریشن سے ہی وہ عمران خان کے حق میں ہمیں بولتے ہوئے نظر آئے، اور چیزیں وہ عمران خان کے حق میں کرتے ہوئے نظر آئے، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا تو یہ بھی ایک بات سمجھی جاتی ہے، اور یہ بات حقیقت بھی ثابت ہوئی کہ اس کے بعد ہی فوراً ان جرنلسٹ کو بھی وہ اٹھا لیا گیا ان کے گھروں سے۔ اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بات بتاتی چلوں کہ عمران ریاض ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام بھی وہ ریکارڈ کر کے رکھا ہوا تھا کہ اگر ان کی گرفتاری، ان کو بھی علم تھا کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، تو اس پہ انہوں نے ریکارڈ کر کے رکھا تھا، اور انہوں نے پوری وجوہات بتائیں کہ کیوں انہیں گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ وہ رجیم چینج کے مخالف تھے، اور جس طریقے سے یہ حکومت وہ اقتدار میں آئی تھی اس کے مخالف تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان کو گرفتار ہونا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ مریم نواز وہ ان کو خود صحافی بھی نہیں مانتی، یہ بات میں اپنے اس سے کہہ رہی ہوں، کیونکہ ایسا بیان وہ پہلے دے چکی ہیں مریم نواز کہ میں تو عمران ریاض کو وہ صحافی نہیں مانتی، اور آفتاب اقبال صاحب تو ویسے ہی پی ٹی آئی کو کافی سپورٹ کر چکے ہیں، عمران خان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، تو ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تو یہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے یہ کافی عجیب ہے، کیونکہ اس سے ہمیں
یہی تاثر جاتا ہے کہ ایک فستاحیت ہے، ایک جو ہے حکومت میں والی اور یا انا والی چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو گرفتار کر لینا، جب عمران خان کو گرفتار کر لیا اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کو گرفتار کر لینا، ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کرنا جو کہ عمران خان کے فیور میں ہوتے تھے، عمران خان جو ہے ان کو سپورٹ کرتے تھے، یا ہم نے کنٹینر پہ بھی ایک بار عمران ریاض کو دیکھا تھا۔ تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں کہ عمران ریاض پہلی بار جیل نہیں گئے، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ جیل جاتے رہے ہیں اور جا چکے ہیں، اور بعد میں انہوں نے یہ چیز ایکسیپٹ بھی کی کہ ان پہ جو ہے وہ ٹارچر کیا گیا تھا، انہیں جو ہے وہ مارا گیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی بیان دیا تھا، بہت ہی انٹرسٹنگ بیان ہے کہ مجھے جو ہے وہ پولیس والوں نے نہیں مارا تھا، تو کس نے مارا تھا؟ انہوں نے یہ بات بھی بتائی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک حساس ادارے کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، یا ان پہ جو ہے وہ چیزیں بولتے رہے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ سیاست میں کیا کام ہے، یا اس طریقے کی ٹویٹس بھی کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں سامنے آنا یہ کافی تشویش کا باعث ہے، کیونکہ ارشد شریف بھی جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، اب ان کا کیس جو ہے وہ تاحال جو ہے وہ زیر سماعت ہوتا ہے، اور لیکن اس پہ جو ہے وہ اس طریقے کی کوئی بھی ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آتی، بلکہ جو ججز ہیں، معتبر ججز ہیں وہ بھی جو ہے وہ بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ ایز سچ جو ہے وہ ہمیشہ یہی بولتے ہیں کہ خاطر خواہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، لیکن ایز سچ وہ بھی چیزوں کو اس طریقے سے چلانے میں ناکامیاب دکھائی دیتے ہیں ابھی تک، کیونکہ جب ان کا کیس ارشد شریف کا چلا بھی تھا تو لوگوں کے بہت زیادہ خطوط جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے نام لکھے گئے تھے، اس کے بعد جو ہے ان کا کیس چلا تھا، اور اس کے بعد ان کی سنوائی ہوئی تھی ارشد شریف کی، جبکہ وہ اپنی زندگی میں یہ خطرات کا اظہار کرتے رہے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور اب جو ہے وہ عمران ریاض اور آفتاب اقبال کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے، صرف اس لیے کیونکہ ان کی آواز کو دبایا جائے، ان کی آواز کو بند کیا جائے، اور جو ہے ان کو اندھیری راتوں میں جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، جبکہ عمران ریاض کی ایک اور ویڈیو انہوں نے بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے یہ بھی بات بتائی کہ وہ ملک چھوڑ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر اپنی جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، یا ہم اپنی بات جو ہے وہ اس طریقے سے کھل کر نہیں بیان کر سکتے، یا جس طریقے سے دا رائٹ ٹو انفارمیشن کا جو لوگوں کا حق ہے وہ اس طریقے سے ہم ان کو پرووائڈ نہیں کر سکتے، اس لیے میں جو ہے وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن تھوڑے ٹائم کے لیے جا رہا ہوں، میں پاکستان واپس ضرور آؤں گا، اس طریقے کی انہوں نے بات کی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ پاکستان چھوڑتے ان کو جو ہے وہ پکڑ لیا گیا، FIA کی جانب سے ان کو پکڑا گیا، اور یہ بات سامنے آئی ہے، اور اس سے جب ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا تھا عمران ریاض صاحب کو، تو بھی وہ ویڈیو بنا رہے تھے، تو بھی جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شاید کسی سے موبائل چھین لیا گیا تو وہ ویڈیو پوری طریقے سے نہیں بن پائی، یہ ساری پوری چیزیں تھیں، لیکن میں اس چیز کو کنڈیم ضرور کروں گی کیونکہ آزادی اظہار کا جو ہے وہ حق ہونا چاہیے ہر کسی کو، اور جو ہے وہ ان کا اوپینین کوئی بھی ہو، اور میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتی، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جرنلسٹ کو نیوٹرل ہونا چاہیے، لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس کا جو ہے وہ کچھ بھی مطلب اپنا اظہار رائے کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے وٹ ایور، اور یہاں پہ یہ بھی اس بات کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا لازمی ہے کہ جو دھڑے بن گئی ہیں جرنلزم میں، جو صحافت میں دھڑے بن گئی ہیں، اس کا نقصان صحافت کو بہت زیادہ پہنچ رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ PDM حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ صحافیوں کی میں بات کر رہی ہوں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو PDM کے سپورٹر صحافی ہیں، اگر ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو عمران خان کے سپورٹر صحافی ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے،
وہی صورتحال پی ڈی ایم والے بھی عمران خان کے سپورٹر صحافیوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو دونوں جو ہے وہ آپس میں اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے پس جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ ایزی ٹارگٹ میں سمجھتی ہوں کہ صحافی ہوتے ہیں، کیونکہ جو رہنما لوگ ہوتے ہیں یا لیڈرز ہوتے ہیں وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے چھٹ جاتے ہیں، یا ان کی فین فالوئنگ اس قدر ہوتی ہے کہ وہ ان کو چھڑانے کے لیے جو ہے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ لیکن صحافیوں کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ان دھڑا بندیوں سے کی وجہ سے جو ہے وہ انہی کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ ختم کرنی چاہیے تاکہ صحافی جو ہے وہ متحد ہو جائیں اور عرش شریف جیسا ان کا حال نہ ہو، اور عرش شریف کو جو ہے وہ ابھی تک انصاف بھی اسی لیے میں سمجھتی ہوں نہیں ملا، کیونکہ اس طریقے سے لوگ آواز نہیں اٹھا رہے، اس طریقے سے صحافی برادری آواز نہیں اٹھا رہی ہے، کیونکہ دھڑا بندی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ میں اسی دعا کے ساتھ کہ ملک کے حالات جو ہے وہ اب بہتر ہو جائیں گے اور صحافی تھوڑے ہوش کے ناخن لیں گے